بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اسلام کو دہشت گردی سے جوڑا جاتا ہے، یعنی 9/11 کے بعد سے اسلام کو دہشت گردی سے جوڑا جا رہا ہے۔ میں اس بات کی ان کے ساتھ حمایت نہیں کرتا۔ اسلام کو ہرگز بھی دہشت گردی سے نہیں جوڑا جاتا۔ دہشت گردی سے صرف ان دہشت گردوں کو ہی جوڑا جاتا ہے کہ جو دہشت گردی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا۔ کیوں ایسا آپ کو محسوس ہوتا ہے؟ کیوں اسلام ہمیشہ خطرے میں رہتا ہے؟ کیوں آپ کو پرابلمز محسوس ہوتی ہے؟ کیوں یہ اسلاموفوبیا کی بات جو سی کی گئی ہے؟ آپ نے مذہب کو فوبیا خود بنایا، اپنے ملک کے اندر سب سے پہلے کیا۔ یہ باتیں یہ چند سالوں سے اگر میں دیکھوں تو یہ پچھلے 10 سالوں کے اندر اسلاموفوبیا کا نام جو سے آنا شروع ہو گیا۔ 10 سال بھی نہیں، 7-8 سال کے اندر یہ اسلاموفوبیا کا نام اقرا خالد نے لیا کینیڈین اسمبلی میں، جس کی تائید کی گئی کہ اسلاموفوبیا کیا ہے کہ لوگ خلاف ہو رہے ہیں۔ 9/11 کے بعد بہت سارے جو سی جیسی حرکات ہوئی، جو دہشت گردیاں ہوئیں، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مسلمان موجود تھے جو اس کے سامنے بنے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اسلام یا مسلمانوں نے کیا۔ جو بھی دہشت گردی کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا کسی صورت میں بھی، نہ ہی اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہوتا ہے۔ میں اب تھوڑی سی ہسٹری کی طرف جاتا ہوں۔ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ اسلاموفوبیا آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے دنیا میں، ظلم کا آغاز کس نے کیا؟ زیادہ تر جو ہے، اگر آپ جماعت احمدیہ کی 125 سال کی اگر تاریخ دیکھیں تو کوئی نہ کوئی واقعات ہوتے رہے، لیکن اتنے سنگین واقعات جو سے تھے نہیں ہو سکے، کیونکہ آپ کے بس میں کچھ نہیں تھا۔ وہاں ایک مقابلہ برابر کا تھا، سب لوگ مسلمان تھے، ایک دوسرے کی بات سنتے تھے، اور ان کا جو مقابلہ تھا کرسچنز کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ، سکھوں سے، بدھوں سے تھے، تو تمام مسلمان مل کے مقابلہ کرتے تھے، بحث مباحثے ہوتے تھے، اور جو اچھا اور صحیح ثابت ہوتا تھا اس کو لوگ مان لیتے تھے۔ جب پاکستان بن گیا، جو قائد اعظم کے جو اقوال زرعی تھے، ہم نے اس کو بلا دیا، ہم نے اس کو چھپا لیا، بلکہ کہ کوشش کی کہ کوئی بھی جو سا ہے اس کو شائع نہ کر دے، لوگوں کو نہ بتا دے، وہ چھپانا شروع ہو گئے۔ وہ کیا تھے؟ وہ 11 اگست کی جو تقریر تھی قائد اعظم کی، اس کو ہم نے چھپا دیا بالکل، وہ بین ہو گئی، اور پہلے ریڈیو پاکستان پہ سنائی جاتی تھی، 48 تک تو سنتے رہے لوگ، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ غائب ہو گئی۔ بلکہ 48 سے نہیں، سوری میں غلط کہہ رہا ہوں، کہ 70 سے پہلے لوگ سنا کرتے تھے ان چیزوں کو، کہ قائد اعظم نے یہ فرمایا، یہ انہوں نے کہا کہ مذہب کا، حکومت کے کاروبار سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ کا دل چاہے مندر جائیں، مسجد جائیں، گردوارے جائیں، ضرور جائیں، اور آپ کسی صورت میں بھی مسلمان اس صورت میں نہیں کہ مذہب جو سے حکومت جو سی ہے، نہ وہ مسلمان ہے، نہ وہ ہندو ہے، نہ سکھ ہے۔ اس کا ایک قانون ہے جو سب کے اوپر لاگو ہوتا ہے، اور آپ مسلمان ہیں، آپ مسجد جائیں، اپنے مذہب کی پریکٹس کریں، یہ آپ کو حق ہے۔ 74 میں ایک ڈرامہ کیا گیا، ذوالفقار علی بھٹو نے اور اس کے ساتھیوں نے کرایا، جو سعودی عرب کے کہنے پہ کیا گیا تھا، اور احمدیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، اور جو کچھ ہوا اس سے پہلے قتل و غارت احمدیوں کا ہوا، ان کے گھروں کو جلایا گیا، ان کے کاروبار لوٹ لیے گئے، ان کو جلا دیا گیا، اور جو آج تک جاری ہے۔ صرف 84 کے اندر ضیاء الحق نے ایک آرڈیننس جاری کیا جس میں پابندیاں لگائیں۔ اب مجھے بتائیں کہ کوئی اگر بھی دنیا میں کوئی آدمی، ذی شعور آدمی، یہ قوانین کو دیکھتا ہے، پاکستان کے لا کو دیکھتا ہے، پھر جو احمدیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کو دیکھتا ہے، تو کیا کہے گا نا کہ یہ مسلمان ظالم ہیں، یہ دہشت گرد ہیں جو ظلم کر رہے ہیں، ایک منارٹی کے اوپر ظلم کریں۔ جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، کہتے ہیں نہیں، آپ مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ آپ جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ دل سے نہیں پڑھتے، ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ دل سے پڑھتے ہیں۔ یہ کیسا انصاف ہے کہ آپ جو کلمہ پڑھیں ہیں وہ دل سے پڑھتے ہیں اور سچے ہوتے ہیں؟ آپ نے قرآن مجید کی تشریحات مختلف کرنی شروع کر دی ہیں، بلکہ اب تو قرآن شریف کے اندر آپ وہ ٹرانسلیشن میں اپنی مرضی کی ترمیم کر رہے ہیں۔ ظہور الہی کا بیٹا جو ہے وہ اس نے شروع کی ہوئی ہے، پرویز الہی نے، وہ کر رہا ہے۔ آپ نے حکومت یہ قومی اسمبلی سے ہی پاس کروا لیا بل کہ جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا، آپ وہاں لکھیں گے آخری نبی، وہاں اس کا قافیہ ردیف ملتا ہو یا نہ ملتا ہو، آپ نے تسلی کر کے دیکھ لیں، کوئی نہیں، خدا تعالیٰ کے عذاب جو سے اسی طرح سے آتے ہیں۔
اور دنیا کے اندر آپ بدنام ہوتے ہیں. اب آپ 3 سال کا اپنا دور دیکھ لیں. عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان، آپ اپنے 3 سال کے دور میں دیکھ لیں آپ نے کیا کچھ کیا. کتنے 20 سے زیادہ احمدیوں کو شہید کیا گیا، جس کے اوپر ایک دفعہ بھی آپ نے افسوس نہیں کیا. سینکڑوں مساجد کے مینار گرائے گئے، مسجدوں سے گھروں سے کلمے نوچے گئے، بے دردی سے توڑ کے ان کو نالی میں گرا دیا گیا، قرآنی آیتوں کو توڑ دیا گیا، ان کو گرایا گیا. جب عوام نے اس سے کرنے سے انکار کیا تو آپ نے پولیس کے ذریعے یہ کام کروایا. آپ کو دہشت گردی کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ آپ اتنے معصوم بن جاتے ہیں کہ آپ صادق اور امین ہیں کیا؟ آپ بے ایمان اس لحاظ سے ہیں کہ آپ نے عوام کو انصاف نہیں دیا. احمدی جو سے ہیں آپ کی عوام ہیں، آپ کے ملک کے شہری ہیں، آپ نے ان کو بنیادی حقوق کیا، ان کو ووٹ کا حق بھی نہیں دیا. وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، آپ کہتے ہیں آپ مسلمان نہیں ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ کون ہوتے ہیں کرنے والے کہ یہ فیصلے کرنے والے؟ آج آپ رو رہے ہیں کہ دنیا میں دہشت گرد کہتی ہے. 9/11 کے بعد ہمارا نام ہی دہشت گرد پڑ گیا. دہشت گرد وہ ہیں جو دہشت گردی کرتے ہیں. آپ دہشت گردی کرتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ہاں آپ جو سے دہشت گرد ہیں، کیونکہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے. باقی مسلمانوں کو کوئی محسوس نہیں ہوتا. دنیا میں اور جگہوں پہ رہتے ہیں لوگ جنہوں نے کچھ نے ظلم نہیں کیا، کسی نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی جہاں انصاف ہے، وہ سوچتے بھی نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے نا کہ ہم پہ کوئی الزام لگا رہا ہے. ہاں دہشت گرد ہوں گے جو دہشت گردی کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں. 2 مسجدوں میں 28 مئی 2010 میں 2 مسجدوں کے اوپر آپ نے خون کی ہولی کھیلی. کیا آپ وہاں افسوس کرنے کے لیے گئے؟ ایک چھوٹا سا بیان دے دیا کہ ہاں جی مجھے بڑا افسوس ہوا. شہباز شریف نے افسوس کیا، نواز شریف نے افسوس کیا تو اس کو معافی مانگنی پڑی کہ میں نے بھائی کہہ دیا تھا غلطی سے. تو آپ کو دہشت گردی تو کہیں گے لوگ. آپ خود سوچیں، آپ کے بڑے بڑے رہنما جو ہیں، بڑے بڑے جو اسلام کے قلعے ہیں، ان کی آج گندی ویڈیوز جو ہیں سامنے آ گئی ہیں. مجھے بڑا افسوس ہوا. میں محمد زبیر کی بڑی عزت کرتا تھا کہ شاید بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، چلو پڑھا لکھا تو ہو گئی، وہ اسد عمر کا بھائی ہے. آج اس کی ایک نیوڈ ویڈیو جو اس کی میں نے دیکھی، میں دکھا نہیں سکتا، لوگ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. محمود خان اچک سے ہی بڑا نام، اسلام کا قلعہ وہ بھی، اور انقلاب ہے اس کے، کس طریقے سے واحد قسم کی اس کی ویڈیو جو سی آ گئی ہے. آپ دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے. یہ وہ مسلمان ہیں جو قومی اسمبلی کے ممبر بن جاتے ہیں یہ لکھ کے کہ ہم مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر سمجھتے ہیں، اور سائن کرتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں. مزے کی بات یہ ہے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ گندی ویڈیو آ جاتی ہے. مولوی کبھی ننگی ویڈیو کے ساتھ سامنے آ جاتا ہے، سب کے سامنے کہہ دیتا ہے کہ میں تو نہیں ہوں، تو لوگ مان بھی لیتے ہیں، واہ جی وہ تو ہے نہیں. آج جون کے مہینے میں ریکارڈ مولوی بدفعلی کے اندر پکڑے گئے. اتنے زیادہ مولوی کبھی بھی ایک ساتھ بدفعلی میں نہیں پکڑے گئے. یہ خدا تعالیٰ کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ لوٹ کی قوم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ محمود خان اچکزئی کو لے لیں، یہ محمد زبیر کو لے لیں، نام محمد ہے، مسلمان وہ پکا ہے، اس کی مذہب اسلام میں کوئی کمی نہیں آئے گی. بے گندی واحد ویڈیوز جو سی آ رہی ہے، وہ کتنی خواتین کی عزتیں لوٹ چکا ہے. نوکری کے بہانے عورتوں کی عزت لوٹتا ہے. گورنر کے عہدے پہ آپ لوگوں نے اس کو رکھا ہوا تھا. آپ کی حکومت ہو یا اس سے پہلے کی حکومت ہو، بات ایک ہی ہے. آپ کے بھی کرندے اسی قسم کے کام کر رہے ہیں. آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ شاید یہ نون لیگ کے ہیں یا اپوزیشن کے لوگ پکڑے جا رہے ہیں. آپ کے لوگ بھی پکڑے جائیں گے اور پکڑے جا رہے ہیں. آپ کی میں اسلاموفوبیا کی بات کر رہا تھا کہ اسلاموفوبیا جن کو محسوس ہوتا ہے کہ ہم دہشت گرد ہیں، وہی دہشت گرد ہیں. جن کو محسوس نہیں ہوتا، مجھے کوئی محسوس نہیں، الحمدللہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں مسلمان ہوں. مجھے محسوس نہیں ہوتا کوئی کہتا ہو دہشت گرد مسلمان، تو مجھے نہیں محسوس ہوتا، اس لیے کہ میں نے دہشت گردی نہیں کی ہے. بہت سارے ہمارے سنی ہیں، شیعہ بھائی ہیں، انہوں نے نہیں دہشت گردی محسوس کیا. محسوس وہی کرتا ہے کہ جو ان کے پیچھے ہوتا ہے، ان کارندوں کے پیچھے ہوتا ہے. آپ ان کے پیچھے ہیں، آپ کی حکومت ہے، آپ کے پولیس والے جا کے یہ دہشت گردی کرتے ہیں. لوگ آپ کو دیکھیں گے تو یہی تو کہیں گے. وہ آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ آپ نہ کریں ایسی حرکتیں. آپ نے قانون کو پڑھ کے دیکھا آپ قانون میں کتنا ظلم ہے. احمدیوں کے ساتھ جو ظلم آپ نے قانون میں بنایا ہوا ہے، وہ آپ نے کبھی پڑھا ہے اس کو؟ تو سوچا کبھی کیا کر رہے ہیں؟ ایک کے بعد ایک آپ قانون بنا رہے ہیں. حتیٰ کہ آپ کی تسلی نہیں ہوتی تو قرآن مجید کے اندر بھی ترمیم کرنے بیٹھ گئے ہیں، کلمے نوچتے ہیں. تو آپ کو کیا کہیں گے لوگ؟ یہی تو کچھ تو کہیں گے آپ کو. یہ کرنا چھوڑ دیں گے آپ تو لوگ آپ کو کبھی کوئی دہشت گرد نہیں کہے گا.
میں سمجھتا ہوں کہ جو آج پاکستان سے باہر جو لوگ رہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں ساری چیزوں کو اور وہ سوچنے میں مجبور ہیں کیوں احمدیت پھیل رہی ہے، کیوں آپ کو بار بار قوانین بنانے پڑتے ہیں کوئی نہ کوئی ایک کے بعد ایک۔ وجہ یہ ہے کہ لوگ سچائی جانتے ہیں، لوگ سوچتے ہیں۔ آپ یہ کچھ کرتے رہیں گے، صرف دہشت گردی چھنی میں سے چھان کے نا دہشت گردی باہر ہے، باقی رہ جائیں گے ان میں بے شک آپ ہوں، آپ کی حکومت ہوں یا آپ کے پارٹی کے لوگ ہوں یا آپ کے ساتھی ہوں، وہی وہ لوگ رہ جائیں گے جو صاف ہوں گے، وہ نکل جائیں گے۔ صاف دل کو کثرت ایجاز کی حاجت نہیں، ایک نشاں کافی ہے گر دل میں ہو خوف ایک ارتکار۔ جن کے دل میں خوف اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا وہ آتے جائیں گے اور آپ قوانین بناتے جائیں، ان قوانین کا کوئی فائدہ نہیں آپ کے، ان جو گندے قوانین آپ بنا رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو صاف دل ہوں گے وہ آئیں گے، دنیا مانے گی اور آپ کو بھی ایک دن تسلیم کرنا پڑے گا۔ ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔ ہمارا پروگرام پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔